شرح صدر جو ہے وہ تقریباً 4 مرتبہ ہوا. بچپن کے اندر بھی ہوا. سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، فرشتہ آیا اور اس نے پورے پیٹ مبارک کو چاک کیا، اور چاک کرنے کے بعد کچھ نکال کے باہر پھینکا، جیسے کہ حدیث کے اندر پوری روایت یوں ہے کہ ایک شخص مسجد سے باہر نکلا تو سلمان سے پوچھا گیا کہ آپ بتائیے کہ مسجد میں کون ہے. تو سلمان محمدی نے یہ جملہ کہا کہ ایک اللہ کا رسول ہے، دوسرا وہ ہے جسے میں نہیں جانتا. جب وہ شخص آیا تو دیکھا کہ حضرت علی ہیں اور رسول خدا ہیں. یہ جو شق الصدر کی بات ہے ہمارے ہاں اسرائیلیات میں سے ہے. اچھا جی، یہ روایت نہیں ہے آپ کہہ رہے ہیں. بالکل اس موضوع اسرائیلیات میں سے. ایک تو موضوع کی بات آتی ہے. میں نے ذرا ایک شرح صدر کا سوال پوچھنا ہے دونوں سے، مگر اعجاز والا سوال ہے. حضور کریم کسی مدرسہ، کسی اسکول، کسی یونیورسٹی یا کسی پدر کی شفقت میں بھی پڑھائے نہیں گئے اس طرح سے. تو حضور نے دیگر معاملات میں مثلا صلح حدیبیہ میں اپنا نام لکھ دیا. یہ کمالات کیسے حاصل ہیں، اور حضور سے زیر پرورش حضرت علی ان کو کس نے پڑھایا؟ دیکھیے، بنیادی طور پر اس بات کو سمجھیں کہ پڑھنا اور لکھنا یہ ایک فن کا نام ہے، علم نہیں ہے. پڑھنے کا نام علم نہیں ہے، لکھنے کا نام علم نہیں ہے. بہت سارے آپ کو کتابت کرنے والے، خطاطی کرنے والے آپ کو دکھا سکتا ہوں جو پڑھ نہیں سکتے مگر لکھ با کمال سکتے ہیں. صحیح. بہت سارے لوگ ہیں جو پڑھ لیتے مگر لکھ نہیں سکتے. یہ ایک فن ہے. مگر اصل کیا ہے؟ علم. پروردگار عالم نے انہیں علم کا مالک بنایا ہے. پروردگار عالم جو یہ کہتا ہے قُل رب زدنی علما، اے میرے حبیب آپ کہیے کہ میرے علم میں اضافہ کیجئے. تو اصل جو قیمت ہے رسول خدا کی وہ علم ہے. مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رسول خدا لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. باقاعدہ کسی اکیڈمی میں جا کر انہوں نے نہیں پڑھا، کوئی استاد ان کے پاس نہیں تھا. مگر جہاں تک حضرت علی علیہ السلام کا معاملہ ہے تو حضرت علی علیہ السلام خود یہ کہتے ہیں زکانی رسول اللہ زکا رسول خدا نے تو اس طریقے سے مجھے علم دیا ہے جیسے پرندہ دانہ لے کر آتا ہے اسی انداز سے منہ میں ڈال دیتا ہے. یہ کمالات منتقل ہوئے حضرت علی علیہ السلام کی طرف سے. وہاں تو کوئی انکاری نہیں کہ جو بھی انہوں نے لکھا پڑھا ہے رسول خدا متعال کی طرف سے فیض ہے. ٹھیک ہے، بے شک. صاحب، شرح صدر کا واقعہ کیا ہے جس میں یعنی ملائکہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو شک کر کے، اور پھر کیونکہ اس واقعے کو بہت سے لوگ تنازع کے طور پہ بھی دیکھتے ہیں یا پھر اس پہ اعتراض یہ کرتے ہیں کہ جس میں کوئی نفاست کے علاوہ مادہ ہے ہی نہیں، تو پھر اس کی طہارت کا یہ انداز کیوں؟ جی، یہ آپ نے اچھا سوال کیا ہے. اس سے پہلے ایک سوال کا جواب جو آپ نے حضرت سے کیا تھا، انہوں نے جواب دیا کہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے نبی کریم علیہ السلام کو چیزیں پہنچانے میں ایک مجبوری ہے. یہ جملہ درست نہیں ہے. لفظ مجبوری نہیں کہا میں نے. محتاج مجبوری آپ نے کہا کوئی کہ بھی لفظ مجبوری نہیں. میں نے کہا یہ عالم اسباب و مسببات کا ایک قانون ہے، طریقہ ہے. اس کے لیے ضروری ہے. میں نے دیکھیں آپ کی باتیں خاموشی سے سنی جو بارش ہوگی میری باتیں بارش کا فرشتہ الگ ہے، آپ کی بات چلی گئی ہے. جو آپ نے کہا چلی گئی ہے وضاحت ضروری ہے. اپنے لفظ تو انہوں نے یہ جواب دیا. آپ کا جو سوال تھا تو اقرا، پھر اس میں آپ نے یہ سوال بھی ان سے کیا کہ جبریل امین کیسے حکم کریں. یاد رکھ لینا کہ جب اقرا امر کا صیغہ ہے، یہ اگر بڑے سے چھوٹے کی طرف بولا جائے تو یہ حکم ہوتا ہے، اور اگر چھوٹے سے بڑے کی طرف بولا جائے تو یہ عرض ہوتی ہے یا پھر دعا ہوتی ہے. یعنی ہم جب یہ کہتے ہیں اے اللہ ہمیں یہ چیز دے دے، صیغہ تو امر کا ہے نا یہ، لیکن یہ حکم نہیں ہے اللہ کو، یہ عرض ہے. اسی طرح اگر بچہ اپنے باپ سے کہتا ہے یہ چیز آپ مجھے اٹھا کے دے دیں، اس کا حکم نہیں ہے. تو پہلی بات تو یہ کلیئر ہو جانی چاہیے کہ جبریل امین کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ حضور علیہ السلام سے کم ہے، بہت زیادہ کم ہے. یہ جو ہے حکم نہیں تھا جبریل امین کا. دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جو نہیں ایسا نہیں، وہ میں اپنی طرف سے ان کے سوال پر بات کر رہا ہوں. بالکل صحیح بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ مکمل بات بھی نہیں ہے کہ جبریل امین سارا قرآن براہ راست لے کر آئے. ہمارے ہاں وہی کی دو صورتیں، وہی مطلب اور وہی غیر مطلب. کبھی تو فرشتے کے واسطے سے ہوتی ہے اور کبھی فرشتے کے واسطے کے بغیر ہوتی ہے. یہ طریقہ کار بھی ہے وہی میں. جو ہمارے ہاں جواب ہے، علامہ بیضاوی شافعی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ بسا اوقات ایک اتنی بڑی ذات ہوتی ہے کہ براہ راست اس سے چیز نہیں لی جاتی، وہ اپنے آگے کسی کو مقرر کرتا ہے جو وہاں بھی جاتا ہے اور وہاں سے آ کے یہاں بھی آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی بڑی ہے، اور جبریل امین کی چونکہ یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ جاتے ہی انبیاء کرام کے پاس ہیں، یعنی انبیاء کے پاس جانے کا جو صحیح سلیقہ آتا ہے وہ جبریل امین کو آتا ہے. تو ظاہر ہے کہ ان کی ڈیوٹی میں شامل تھا. اللہ نے
قرآن دیا اور وہ انہوں نے پیش کر دیا. اس میں کوئی حکم کی یا کچھ اس کی بات نہیں ہے, ورنہ تو حروف مقطعات جب اترے تھے تو جبریل امین نے کہا الف لام میم, تو مفسرین کرام نے کہا ہے کہ سرکار نے فرمایا فاہم تو عالم تو کلام کا. جبریل خود حیران ہو گئے کہ اس کا تو ابھی ہمیں پتہ نہیں چلا ہے کیا معنی ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں سمجھ گیا, کیونکہ حروف مقطعات یہ جو ہیں کاف یا عین صاد وغیرہ قرآن میں ان کے اندر ایسا راز ہے جو مفسرین کرام فرماتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے درمیان جو ہے وہ پنہا ہے, اب تک کسی کو معلوم نہیں ہے, معلوم نہیں ہے. یہاں تک قرآن میں ہے اور قرآن تو پورا بیان راز کی بات معلوم نہیں ہوتی کسی کو, اور ہے قرآن میں, ہاں ہے قرآن میں, یعنی کہ جس کے لیے وہ راز تھا اسے معلوم ہے, باقی کا تو صحیح نہیں ہے. اور مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرماتے ہیں کہ راز کہتے ہی اس بات کو ہیں جو انسان کے اندر رہے, اور فرمایا کرتے تھے جس راز کو تو بیان کرنے کے بعد کہتا ہے کسی کو بتانا نہیں, جس کی حفاظت تو خود نہیں کر سکا وہ کسی کو بیان. تو راز یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان ہے, یہ ایک بات نہیں ہے. سورہ نجم کے اندر بھی ہے کہ فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا, اللہ نے اپنے بندے کی طرف وحی کی جو وحی کی. اب جہاں تک آپ برابر رکھنے کے سوال وہیں برقرار ہے, سوال اب میں آ رہا ہوں, میں وہ پوچھ رہا ہوں آپ سے, مگر مقطعات آپ کی کیا رائے ہے اس پہ؟ یہ راز ہے اور اب تک کھلا نہیں ہے, ایسا ہی ہے؟ بہترین اس کی دو توجیہات ہیں. ایک توجیہ یہ ہے کہ پروردگار الف لام میم یہ رکھ کے بتا رہا ہے کہ یہی حروف تہجی تھے جو تمہارے اختیار میں تھے. جب تمہارے اختیار میں تھے تو تمہارا کلام اتنا رفیع نہیں ہوا کہ وہ کلام الہی سے مقابلہ کر سکے, مگر یہی الفاظ جب ہماری قدرت میں آتے ہیں, جب ہم انہیں استعمال کرتے ہیں, جو کلام الہی بن جاتے ہیں. دوسری توجیہ جو عرفانی توجیہ ہے وہ یہی ہے کہ پروردگار عالم نے یہ کوڈز دیے ہوئے ہیں رسول خدا کو. وہ رسول خدا اور اہل بیت ہی جانتے ہیں کہ ان کے معانی کیا ہیں. اگر صاحب سر, صاحب اسرار, اہل آدمی آ جائے تو کسی کو ایک دو دے دیتے ہیں. راز ابھی تک, ہاں بالکل. اس راز کو افشاں کون کرے گا؟ حضور سید جو اہل ہوگا, جی رسول خدا, ان کی اہل بیت, اور جو ان کے سامنے اہل ہوگا انہیں دے دیں گے. اور یہ روایت موجود ہے کہ انہوں نے اہل. اچھا, یہ اس میں تھوڑی سی وضاحت یہ بھی کر دوں کہ شوافے کے نزدیک علماء ربانیین کو متشابہات کا علم ہے, جیسے کہ ان کے ہاں ہے. ان کے ہاں یہ معصومین کی طرف نسبت کرتے ہیں, شوافے مطلقاً کہتے ہیں. اور آناف کے نزدیک یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز ہے. اب سوال یہ پیدا ہوا کہ ہم تو کہتے ہیں نا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا, جب میری بات سنی, بات آپ کی میں نے آپ کی فیور میں کی ہے, تو امام اعظم فرماتے ہیں کہ پھر راز تھا تو راز رہنا چاہیے تھا, اس کا نزول کیوں ہوا؟ تو وہ فرماتے ہیں اصل میں بڑے بڑے علماء ربانیین کو آزمایا گیا ہے کہ آیا وہ ان کے معنی نکالنے کے در پہ ہوتے ہیں یا اس سے رکتے ہیں. تو امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز ہے, اور راز کا پیچھا نہیں کرنا چاہیے, یہ درست نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں امام صاحب کا بڑا مضبوط قول ہے. شرح صدر جو ہے وہ تقریباً 4 مرتبہ ہوا. بچپن کے اندر بھی ہوا. سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تھے, فرشتہ آیا اور اس نے پورے پیٹ مبارک کو چاک کیا, اور چاک کرنے کے بعد کچھ نکال کے باہر پھینکا, جیسے کہ حدیث کے اندر آیا ہے. اور اس میں یہ لفظ بھی استعمال ہوا کہ یہ جو انسان کے اندر جو شیطان کی جانب سے ایک حصہ ہوتا ہے اس کو نکال دیا گیا. اب اگر آپ یہ سوال فوراً کریں گے اور اس پر لوگ بات کریں گے, کمنٹس کریں گے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر اس حصے کے بغیر یا کسی بھی نبی کو اس حصے کے بغیر پیدا کیا جاتا تو یہ پھر کامل انسان نہیں ہوتا, کیونکہ کامل انسان وہی ہے جس کو اس کے تمام تر لوازمات کے ساتھ پیدا کیا جائے, اور جب وہ تمام لوازمات کے ساتھ پیدا ہو تو اس کے بعد وہ غلط راہ کی طرف نہ جائے تو یہ کمال ہے, ورنہ اس میں اور فرشتوں میں کوئی فرق نہیں رہے گا. دوسری مرتبہ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا شک کے صدر ہوا واقعہ معراج کے لیے. یعنی پہلے تو وہ جو حصہ ہوتا ہے وہ نکال دیا گیا, اور رکھا کیوں؟ چونکہ کمال والی بات ہے. تو دوسرا جو مشہور واقعہ ہے وہ معراج کا واقعہ ہے. بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے کتاب الصلاۃ کی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے حتیم کعبہ سے لایا گیا اور آب زمزم کے پاس, اور ایک روایت میں ام ہانی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سسٹر تھی ان کے گھر تھا. تو اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ پہلے آپ ان کے گھر تھے پھر حتیم میں آگے, پھر حدیثوں کے اندر تطبیق ہے. سرکار فرماتے ہیں یہاں سے لے کر مجھے یہاں تک چاک کیا گیا. شرح حدیث کے اندر یہ بات موجود ہے کہ وہ نشان اس وقت بھی لگا ہوا تھا علم نشرح کے سینے پر. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل انور کو نکالا گیا اور پھر آب زمزم کے پانی کے ساتھ دھویا گیا. علامہ اینی لکھتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے تاکہ ایک تو اسماعیل علیہ السلام کے بدن کی برکت آ جائے اس میں, اور دوسرا دل مصطفیٰ کی برکت آ جائے. اور پھر سونے سے بھرا ہوا
ایمان اور حکمت کا ایک تسلہ لایا گیا، اور لانے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک میں انڈیل دیا گیا، اور پھر دوبارہ اس کو رکھا گیا اور اسی طرح درست کیا گیا، اور آپ علیہ السلام پھر براق پر تشریف فرما ہوئے مسجد اقصی، اور پھر لامحدود مقام تک چلے گئے۔ اس میں نبی علیہ السلام کا اعجاز بھی ہے کہ جس کا دل نکالا جاتا ہے یا اس کا آپریشن وغیرہ ہوتا ہے اسے پتہ نہیں ہوتا، پہلے اسے بے ہوش کیا جاتا ہے۔ سرکار چرتا ہوا بھی سینے کو دیکھ رہے ہیں اور دل کا نکلتا ہوا بھی دیکھ رہے ہیں، اسے دھلتا ہوا بھی دیکھ رہے ہیں۔ دل نکال کے ہمارا باہر رکھا جائے تو ہم مر جائیں گے، لیکن سرکار دیکھ بھی رہے ہیں اور پھر اس کو بیان بھی کر رہے ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام کی حقیقت کچھ اور ہے، جیسے پیر نصیر نے کہا تھا یہ نور اور بشر کے جھگڑے چھوڑ، شکر کر انہوں نے تیرے عیب چھپائے ہوئے ہیں۔ اور پھر یہ بات تو میں کہوں گا آپ کے پروگرام میں، ایک دن میرے آقا علیہ السلام نے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، صدیق میری حقیقت کو جانتے ہو؟ یہ جو آج نور اور بشر کے مسائل لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، وفات اور ولادت، کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ۔ آگے سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کی حقیقت کو میں نہیں جانتا۔ فرمایا صدیق تو نے سچ کا، سوائے خدا کے مجھ محمد رسول اللہ کی حقیقت کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے۔ کا بھی یہ قول ہے، پوری روایت ہے اس حوالے سے، سوائے رسول خدا کے اللہ کو، اور اللہ کے سوا حضور خدا کو، حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نہیں جانتا۔ یہ پوری روایت یوں ہے کہ ایک شخص مسجد سے باہر نکلا تو سلمان سے پوچھا گیا کہ آپ بتائیے کہ مسجد میں کون ہے، تو سلمان محمدی نے یہ جملہ کہا کہ ایک اللہ کا رسول ہے، دوسرا وہ ہے جسے میں نہیں جانتا۔ جب وہ شخص آیا تو دیکھا کہ حضرت علی ہیں اور رسول خدا ہیں، تو کہا یا رسول اللہ سلمان نے تو آج جھوٹ بولا ہے، کیا کہا کہ اللہ کا رسول ہے دوسرا وہ ہے جسے میں نہیں جانتا؟ کہا سلمان ویسے بھی سچ بولتا ہے، آج تھوڑا بڑا سچ بول دیا ہے جو تم سے ہضم نہیں ہو رہا۔ اللہ کی ذات وہ ہے، اللہ میں اپنی نظر بتا رہا ہوں، اپنی نظر بتا رہا ہوں بھائی جان، آپ اپنی میں نظر بتا رہا ہوں۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ وہ حقیقت ہے جسے یا میں جانتا ہوں یا علی جانتا ہے، میری وہ حقیقت ہے جسے یا خدا جانتا ہے یا علی جانتا ہے، علی وہ حقیقت ہے جسے یا میں جانتا ہوں یا خدا جانتے ہیں۔ آتے ہیں اس بات کی طرف، یہ جو شق الصدر کی بات ہے ہمارے ہاں اسرائیلیات میں سے ہے۔ اچھا جی، یہ روایت نہیں ہے آپ کہہ رہے ہیں؟ بالکل اس موضوع اسرائیلیات میں سے، ایک تو موضوع کی بات آتی ہے نا، اس پہ نظر کریں کہ یہ ضعیف ہے، موضوع ہے، یعنی یہ میں بات کر رہا ہوں، موضوع روایت نہیں، میں بات کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں اسرائیلیات کا جو باب وارد ہوا ہے نا ان کی کتب میں، ہم اسرائیلیات میں، مراد آپ اہل سنت کی کتب کو کہہ رہے ہیں نا، یا آپ اپنی کتابوں کو؟ اپنی روایات میں بھی موضوع ہیں، میں ان کی جو شق الصدر والی روایت ہے ہمارے ہاں یہ اسرائیلیات میں شمار ہوتی ہے۔ جہاں بھی اگر کہیں کتاب میں آئی ہے تو علماء اعلام جو محدثین ہیں انہوں نے اس کو اسرائیلیات میں شمار کیا۔ وجہ کیا ہے اس لیے کہ یہ قابل ذکر ہی نہیں، جو فخر اسماعیل ہو اس کے قدموں سے نکلے ہوئے پانی کو سینہ چاک کر کے اور اس کو دھویا جائے، یہ قابل مقایسہ ہی نہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے جس کو مسلمان والدین میں رکھا گیا ہے، جس کے نسب اور نسل کا اتنا اہتمام کیا گیا ہو، جن والدین کے صلبوں اور رحموں سے وہ گزریں، ان کی طہارت کا تو اتنا اہتمام ہو سکتا ہے کہ رسول خدا کی طہارت کا اہتمام نہیں ہے۔ اور آ کر جبرائیل چاک کرے اور دل الگ نکال دے، یہ تو آج کل میڈیکل میں بھی ہوتا ہے، اور آدمی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرا دل چاک، ابھی میرے دوست نے بتایا میرا دل نکالا تھا، میں دیکھ رہا تھا، وہ نیچے والے حصے کو سن کر دیتے، اوپر دماغ جو ہے وہ بیدار ہوتا ہے، وہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یہ کون سی بات؟ بالکل دماغ بیدار ہوتا ہے، بدن سن ہوتا ہے، وہ پورا دیکھ رہا ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، آپ میں تو انٹرنیشنلی میڈیا پہ کہہ رہا ہوں نا، جو ہارٹ کا ڈاکٹر ہوگا وہ اس کی تائید کرے گا یا تردید کرے گا کہ مولانا نے جو یہ بات کہی ہے یہ درست نہیں ہے یا صحیح ہے۔ میرے لیے بھی ایک اچنبھا ہے، یہ کوئی کمال نہیں ہے کہ رسول خدا کے لیے دل نکالا گیا، پھینکا گیا، بلکہ انہوں نے کہا پھینکا گیا، دل نہیں پھینکا، کچھ مادہ ایسا ہے، کچھ مادہ ہے، وہ شیطانی مادہ۔ پھر اس کے بعد یہ ہے، یہ کلیئر کریں بات، ایک منٹ کلیئر کریں، عالم آپ کے نزدیک انبیاء علیہ السلام جب پیدا ہوتے ہیں تو وہ جو انسانوں کے اندر کمال ہوتا ہے، تمام چیزیں لوازمات ہوتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں کہ وہ اس سے منزہ پیدا ہوتے ہیں؟ پھر ان میں تو فرشتوں میں فرق نہ رہا، پھر وہ معلم میں انسان کیسے بن گئے؟ نہیں، جب انبیاء کرام
پیدا ہوتے ہیں تو جن کی کمالی صفاتیں وہ درجے کی حد تک ہوتی ہیں. جیسے کہ حضرت یہ درجہ بھی ایک اصطلاح ہے جو حضرت کے لیے شاید نہیں ہو. نہیں میرے لیے نہیں ہے. کیونکہ حضرت عیسیٰ کے لیے یہی سوال ہوگا, حضرت زکریا کے لیے یہی سوال ہوگا. جیسے کہ حضرت نے کہا کہ حضرت عیسیٰ نے خود اپنے لیے یہ کلیئر کر دینا. دیکھیں گمائنی بات, نبی جب پیدا ہوتا ہے تو آیا اس کے اندر وہ تمام چیزیں عام انسان میں ہوتی ہیں, وہ نہیں ہوتی. میں یہ کہہ رہا ہوں, اس کو کلیئر کریں آپ. کمالات جتنے بھی ہیں وہ درجہ اتم پہ ہوتے ہیں. انی عبد اللہ وجعلنی نبیہ. پھر ان کی بات کا مطلب تو یہ بنتا ہے کہ نبی مجھے بھی نہ بنائے, نبی جو ہے نا بال اور ناخن بھی نہ تراشے, چونکہ وہ چیزیں ایکسٹرا ہوتی ہیں. نبی ایکسٹرا تو پاک. آپ جو یہی بات آ گئی نا, یہی کمالات کی کہہ رہے ہیں نا, ہم کہہ رہے ہیں رسول خدا نفسانی کمالات کے حصول کے لیے آپریشن کے محتاج نہیں ہے. وہ جب متولد ہوئے با کمال تھے, تمام انبیاء کی صفات ان میں بدرجہ اتم موجود تھی. بس اظہار نبوت کے لیے 40 سال انہیں انتظار کرنا پڑا. ہماری نظر میں رسول پیدا ہوتے ہی, ان کی نظر میں بھی ہوگا, رسول پیدا ہوتے ہی نبی ہوتا ہے. اور جیسا کہ حضرت عیسیٰ متولد ہوتے ہی اپنی نبوت کا, اپنی بندگی کا اعلان کرتے ہیں. بس ہمارے یہاں یہ ہمارے یہاں روایت قابل قبول نہیں, بس ختم. یہ جو شکل صدر والی ہے اسرائیلیات میں سے ہے, قابل قبول تو اور بات ہے, یہ اسرائیلیات میں سے. آپ کی کتابوں میں یہ روایت آپ کے راویوں سے ہے یا ہماری روایت اٹھا کے لگا کے کہہ رہے ہیں اسرائیلیات سے؟ میں یہ ہمارے ہاں آئی ہے. ویسے یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ اسرائیلیات میں سے, تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے راویوں نے نقل نہیں کیا. اگر کہیں سے ادھر ادھر سے آ گئی ہے تو علماء نے کہا ہے کہ یہ اسرائیلیات میں سے. ٹھیک ہے, وہ سب آخری حصہ ہے اور یہ بہت امپورٹنٹ حصہ ہے کیونکہ اس پہ بھی بات ہوگی. والدین جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس زاویے میں دیکھیں. بہت سے لوگ کنفیوز رہتے ہیں کہ جناب سیدہ آمنہ کے آگے رضی اللہ تعالیٰ عنہا لگائیں, سلام اللہ علیہا لگائیں یا کچھ نہ کہیں. ایمان کے حوالے سے لوگ گفتگو کرتے ہوئے بھی محتاط رہتے ہیں. کیا ہے اس پہ ذرا تفصیل فرمائیں. ٹھیک ہے, اس کی طرف جانے سے پہلے ایک بات کی میں اپنی طرف سے وضاحت کروں گا جو بہت زیادہ ہو گئی ہے. آج کل ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہر بندے کا اٹھا کے, یعنی کہ کوئی بڑا عالم ہے تو اس کی ولادت منائی جا رہی ہے. آپ سمجھ گئے ہوں گے, تمام مسالک کر رہے ہیں. یاد رکھ لینا کہ اس پر امت کا اتفاق ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ نیت ثواب سے کسی کی ولادت منانا جائز بالکل نہیں ہے. کسی صحابی کی بھی, کسی صحابی کی, یہاں تک کہ ابو بکر صدیق کی ولادت بھی, کیونکہ یہ خاصہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا. ایک منٹ, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا, کیونکہ جب آپ کی ولادت ہوئی ہے تو آپ کی ولادت میں دنیا میں انقلاب برپا کیا ہے. تو یہ آپ کی شان ہے. اگر اس طریقے سے آپ برتھ ڈے وغیرہ تو منانے, سالگرہ تو منا دیں, یہ نام تو دے دیں, مگر اس کے علاوہ چاہے وہ اہل سنت میں ہوں, کسی میں بھی ہوں, کوئی بھی بڑا آدمی ہو, ہم اس کی اجازت بالکل نہیں دیتے. کوئی مرید اپنے پیر کی ولادت یا اس پر اس طرح کی باتیں کرے, یہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کا خاصہ ہے. اور میلاد کا مطلب ہی یہ ہے کہ جس میں سرکار کے کمالات, آپ کے فضائل اور آپ کے مناقب جو ہیں وہ کیا کیے جائیں, بیان کیے جائیں. اور اس کو عید کے طور پہ منایا جائے. جی, عید کے طور پہ منائیں. عید پھر آگے آپ سوال کر لیں گے کہ عید کی پھر 2 ہی قسمیں. تو یاد رکھ لینا کہ علامہ افریقی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ عید کا لغوی معنی ہے لوٹ کر آنا, اور عید کا معنی ہے مسرت. تو 2 شرعی عیدیں ہیں جو کہ واجب ہیں, اور یہ عید میلاد النبی ہے, یہ عید فرد ہے, عید مسرت ہے. جیسے کہ آپ کے ابتدائیہ میں نے پڑھی آیا شریفہ, کل بفضل اللہ, اللہ کی رحمت مل جائے, اس کا فضل مل جائے تو خوشیاں مناؤ. تو اہل سنت کے نزدیک اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل, حضور علیہ السلام وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین هو خیر مما یجمعون, جو تم نے مال جمع کیا ہے اس سے میلاد شریف مناؤ, لیکن جائز طریقے سے مناؤ. اس میں یعنی منائی جا سکتی ہے عید اس طور پر؟ جی منانی چاہیے, جا سکتی نہیں ہے. جس ذات کی وجہ سے ساری خوشیاں نصیب ہوئی, اس کے بارے میں یہ پھر جملہ احتمالیہ کہاں سے آپ کریں گے. منانی چاہیے. اور بلکہ آپ کے پروگرام کی وساطت سے میں یہ بات بھی کہوں گا کہ بہت سارے لوگوں نے ہاتھ ڈالا بھی ہے تو اللہ کے رسول کو ہاتھ ڈالا ہے. یعنی کہ کسی کے بیٹے کے نکاح کے اندر پیسہ خرچ ہو رہا ہے, اس کی خوشی منائی جا رہی ہے, نہ شیعہ ذاکر بولے گا, نہ اہل حدیث بولے گا, نہ دیوبندی بولے گا. آپ کے پروگرام کی وساطت سے میں یہ بتانا چاہتا ہوں, جس طریقے سے رسول خدا کی شیان شان اہل سنت مناتے ہیں, نہ اس طریقے سے اہل تشیع مناتے ہیں, نہ اہل حدیث مناتے ہیں, نہ دیوبندی مناتے ہیں. آپ اسی پاکستان کے اندر رہتے ہیں. اویس بھائی آپ جان دیدہ آدمی ہیں, آپ کو, اور بلکہ میں ان سے کہوں گا
کہ آج رات آپ کی امام بارگاہوں کے اندر خاموشی ہوتی ہے، چراغاں ہونا چاہیے، سرکار کے مناقب بیان ہونے چاہیے تاکہ پتہ لگے یہ ایک ذات تو ہے نا، کہ صحابہ بھی انہی سے بنے، آل بیت بھی انہی سے بنے، قرآن بھی انہی سے بنا، یعنی جو سب صدقہ ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرکز کو ہم وہ کہہ رہے ہیں کہ 2 عیدیں اسلام میں ہوتی ہیں مگر تیسری عید واجب ہے، آپ 2 ہی کیوں مناتے ہیں؟ آپ تو زیادہ پہلے مرحلے میں واجب نہیں ہے، وہ 2 واجب ہیں، سنت 2 واجب ہیں، یہ پہلے مرحلے میں تو بتا دوں یہ اہل تشیع نہیں ہے، اہل تشیع ہے۔ یہ غلط تشیع اور تشیع میں فرق ہوتا ہے۔ تشیع جنازے کے پیچھے چلنے کو کہتے ہیں، تشیع ایک مکتب کو کہتے ہیں۔ باب تفاعل کا مصدر ہے باب تشیع، یتشیع تشیعا ہاں تو اصطلاح فرمائیے، اگر کسی شیعہ سے بھی سنے تو اس کی بھی اصطلاح کر دیں کہ اب ٹھیک ہے۔ تو ابھی کہہ رہے ہیں غلط العام ہے، پھر کہہ رہے ہیں سب کا لکھنا ہے۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ آپ نہیں ہو گئی بات، ہو گئی بات، نہیں یہ بات پوری کر لیں۔ آپ صرف 2 کیوں منا رہے ہیں؟ اس کے علاوہ ہم عید 2 نہیں مناتے، ہم میں نے جیسے پہلے ہی میں نے ان کو کہا آپ ایک دن مناتے ہیں، ہم پورا ہفتہ مناتے ہیں۔ ہمارے علماء کرام، ہمارے بزرگان، آپ نے جشن میلاد النبی کا آپ پوسٹر دکھائیں اپنا کوئی، بہت سارے پوسٹر موجود ہیں، آپ کو نظر نہیں آئے تو وہ الگ بات ہے۔ بہت سارے میں تو میرے پاس دعوتیں تھی پورے خمسے کی، رسول خدا 12 سے 17 پورے دعوت تھی، میں نے قبول نہیں کی کیونکہ اویس بھائی آپ کو جانتے ہیں، مگر یہ غلط اعتراض کر رہے ہیں۔ ہمارے پورے 7 دن جس طرح سے اہل سنت مناتی ہے اس سے زیادہ مناتے ہیں۔ ہاں میں دلیل دے رہا کیسے ممکن ہے؟ کیونکہ ہفتہ وحدت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہم منعقد کرتے ہیں۔ یہ بہت کم ہوتا ہوگا کہ برادران اہل سنت شیعوں کو بلاتے ہوں، مگر ہم الحمدللہ آپ چلے جائیں جتنے بھی ہمارے مکاتب کے مدارس ہیں اہل سنت والوں کو بلاتے ہیں، اہل حدیث والوں کو بلاتے ہیں اس طریقے سے ہفتہ وحدت۔ اس کے علاوہ اس وقت جس طریقے سے آپ، اگر میں پاکستان کی بھی مثال دیتا ہوں، ایران کی بھی مثال دیتا ہوں، جہاں جامعۃ الکوثر میں چلے جائیں آپ کو پورا ہفتہ وحدت کا شیڈول ملے گا۔ رسول خدا کے ہر دن نعتیہ سلسلہ ہوگا، کلام الہی کا سلسلہ ہوگا، رسول خدا کے ولادت کے، اس کے بعد خود رسول خدا کی اولاد کی ولادتوں کا اہتمام کرنا، عید بالکل عید مناتے ہیں۔ اور دیکھیں خود روایات میں ہمارے یہاں 13 رجب عید کے طور پر ہم قرار دیتے ہیں، غدیر عید غدیر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ رسول خدا کی ولادت کا دن یہ پورا ہفتہ ہم عید کے طور پر معتبر کتاب کے اندر عید میلاد النبی نہیں آیا، بالکل آیا ہے، میں بتا رہا ہوں 17 مفاتیح الجناح میں جائیں، مفاتیح اسی لیے آپ کے پروگرام سے میں کہنا چاہتا ہوں، میں ان کو کہہ رہا ہوں یہ ہماری کتابوں کو نہیں پڑھتے۔ اہل تشیع حضرات اس طریقے سے سرکار کی ولادت کا دن نہیں مناتے۔ آپ اسی کراچی شہر میں رہتے ہیں، کیوں ایسا کیوں ہے؟ آپ ان کی تائید کر رہے ہیں؟ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کویشچن ہے جس انداز سے محرم منایا جا رہا ہے اس انداز سے کیا ربیع الاول بھی منایا جا رہا ہے؟ انداز سے ہم مناتے ہیں کیونکہ آپ کو نظر نہیں آ رہا۔ ایک صاحب نے کہا وہ تو کام ہی نہیں کر رہے، میں نے کہا آپ دیکھنا ہی نہیں چاہتے ہوں گے تو اس کا کام کہاں سے نظر آئے گا؟ آپ کو ایلگیروتھم کا قانون، یہ تو ان کا ایسے سوال کا جواب ہوتا ہے، ایلگیروتھم کا قانون موجود ہے آپ کے انہوں نے ایسے ہی کہا کہ آپ کے اکابرین کہاں تھے، یعنی اس میں میں سمجھتا ہوں کہ امام علی مقام کی بھی توہین ہے۔ اور جہاں تک یہ ہمارے اکابرین کی بات کر رہے ہیں، جواب دینا چاہتا ہوں، ہمارے اکابرین نے منع کیا تھا حضرت، آپ کے لوگوں نے بلایا تھا، ہمارے اکابرین نے منع کیا تھا، منع کیا یا نہیں کیا؟ عمر ابن سعد تو پوچھے کون ہے؟ صحابی رسول تھا۔ نہیں ملعون ہے تو کیوں؟ میں آگے سوال لے لوں اور اس پہ آگا یہ کلیئر ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کو، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے دن کو جتنا اہتمام اور ائمہ کے لیے کرتے ہیں اس سے بڑھ کر اہتمام کرتے ہیں، اور یہ جملہ کہتا ہوں کہ ہم اور ائمہ کو مانتے ہی رسول خدا کی وجہ سے ہیں۔ اس مدے پہ تو دونوں مل کے ساتھ منائے نا، پورے عالم کو پتہ لگے کہ امت میں یہی تو کہہ رہا ہوں، سب جمع۔ آپ کو یہ آپ ربیع الاول کے جلوسوں میں جائیں، ہم جاتے ہیں نا، ہم سبیلے لگاتے ہیں، ہم جاتے ہیں، بلکہ ان دنوں میں ہم علماء اہل سنت کو بلاتے ہیں۔ بہت کم یہ دکھا پائیں گے اسٹیج سے کہ ہم نے شیعہ کو بلایا۔ ابھی حیدرآباد میں معاملہ ہوا، ربیع الاول کا پروگرام ہو رہا تھا، حضرت مولانا شہنشاہ حسین نقوی بڑے پن کا اظہار کیا انہوں نے،
ان کے پروگرام میں چلے گئے. بڑے پن کا اظہار نہیں کرنا چاہیے. شہنشاہ نقوی کے بھی میرے آقا علیہ السلام محمد بڑے رسول پن کا اظہار کیا یہ کوئی احسان کی بات نہیں ہے. بغیر دعوت کے چلے گئے. میں کہہ رہا ہوں بغیر دعوت کے. کیا ہوا پتہ ہے, وہاں کا جو اسٹیٹ سیکریٹری تھا اس نے بلا لیا کہ حضور آپ آئیں ذرا دعائیہ کلمات کہیے. جب دعائیہ کلمات کہے تو ان کے بڑوں نے, محتممین نے اس پر اعتراض کیا کہ تم نے اسے بلایا کیوں. اور جب وہ چلے گئے اس بیچارے سے کلپ ریکارڈ کروایا کہ تم معافی مانگو, اس کو کیا ضرورت پڑی ہے, تم معافی مانگو. یہ دیکھو آپ کے بڑے پن کا یہ مسائل کیوں پیدا کیے. میں تو کہتا ہوں حضور کا دن ہے.